بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم آقا و مولا امام العسکری صلوات اللہ علیہ وآلہ کی تفسیر سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہر مومن کو 11ویں مولا کی تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آپ کے عقیدے میں اتنی مضبوطی آ جائے گی کہ آپ کو کوئی شیطانی ہوا رستے سے ہٹا نہیں سکے گی۔ یہ کتاب زیارات.org پہ اردو کتب میں دستیاب ہے، آثار حیدری کے نام سے، اور اسی طرح حبعلی.com اس پہ بھی آثار حیدری کے نام سے یہ کتاب موجود ہے۔ آج اس کتاب کے صفحہ 237 اور 240 تک کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے چوتھے مولا حضرت امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا ایک گروہ تھا جو دریا کے کنارے پر رہا کرتے تھے، اور خدا اور اس کے پیغمبروں نے ان کو ہفتے کے روز مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے ایک ہیلا بنا کر اس کے ذریعے سے حرام خدا کو اپنے لیے حلال کرانے کی کوشش کی، اور وہ ہیلا یہ تھا کہ حوضوں سے ملتی ہوئی ایسی نالیاں اور گڑھے کھودے کہ مچھلیاں ان حوضوں میں آ تو سکیں مگر نکل کر پھر دریا میں نہ جا سکیں۔ جب شنبہ کا روز ہوتا تھا تو چونکہ مچھلیاں اس روز امان خدا میں ہوتی تھیں، اس لیے وہ گڑھوں اور نالیوں کی راہ سے ان کے تالابوں اور حوضوں میں آ جاتی تھیں، اور جب وہ دن ختم ہو جاتا تھا تو شکاریوں کے شر سے بچنے کے لیے دریا میں واپس جانا چاہتی تھیں، لیکن وہ نہ جا سکتی تھیں، اور رات کو ان ہی حوضوں میں پھنسی رہتی تھیں کہ ان کے ہاتھ سے پکڑے جاتی اور جال وغیرہ کی ضرورت نہ پڑتی۔ جب اتوار کا دن ہوتا تو وہ لوگ ان کو پکڑ لیتے اور کہتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو کوئی شکار ہی نہیں کیا، بلکہ ہم نے تو اتوار کے دن شکار کیا ہے۔ حالانکہ وہ دشمنان خدا جھوٹ کہتے تھے، بلکہ انہوں نے دراصل انہی گڑھوں اور نالیوں کے سبب ان کو شکار کیا تھا جو ہفتہ کے روز تیار کی تھیں۔ ایک عرصہ تک وہ ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ بڑے مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے، اور فارغ البالی اور خوشحالی کے سبب بہت سی عورتوں کو اپنے تصرف میں لائے، اور طرح طرح کے عیش و عشرت میں پڑ گئے، اور اس شہر میں 80,000 سے کچھ زیادہ آدمی تھے۔ ان میں سے 70,000 تو اس فعل کے مرتکب ہوئے، اور باقیوں نے اس سے پرہیز کیا۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، 9ویں پارہ میں یہ آیات ہے کہ یعنی اے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے اس شہر کا حال دریافت کرو جو دریا کے قریب آباد تھا، جبکہ وہ اس شہر کے باشندے سنیچر کے روز شکار کرنے کے سبب حکم خدا سے باہر ہو گئے، جبکہ ان کی مچھلیاں شنبہ کے دن نالیوں کی راہ ان کے پاس آتی تھیں اور اس کے سوا اور دنوں میں نہ آتی تھیں۔ اسی طرح ہوتا رہا، باہم ان کے فسق سے ان کو آزماتے تھے، اور جب ان کی قوم میں سے ایک جماعت نے ان کو سمجھایا اور نصیحت اور زجر و توبیخ کی اور عذاب خدا سے ڈرایا اور اس کے انتقام لینے اور عذاب شدید دینے سے خوف دلایا، تو انہوں نے اس واض و پند کا یہ جواب دیا کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ان کے گناہوں کے سبب عذاب استحصال سے ہلاک کرے گا، یعنی ان کی بیخ کنی کر دے گا، آخرت میں عذاب سخت میں مبتلا کرے گا۔ تو ان نصیحت کرنے والوں نے جواب دیا، معذرتاً الی ربکم، تمہارا پروردگار کے آگے عذر کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے ہم کو امر معروف اور نہی منکر کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم تم کو اس فعل بد سے منع کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پروردگار کو معلوم ہو جائے کہ ہم اس کام میں تمہارے مخالف تھے اور تمہارے اس فعل سے کراہت رکھتے تھے اور اس کو برا جانتے تھے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، نیز ہم اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری پند و نصائح ان پر اثر کرے اور وہ اس امر مہلک سے باز آئیں اور اس کے عقاب و عذاب سے ڈریں۔ اب خدا فرماتا ہے کہ جب انہوں نے ان واعظوں کی نصیحت سے روگردانی کی اور جس امر سے وہ ان کو منع کرتے تھے اس میں ان کی زجر و توبیخ کو نہ مانا اور تکبر اور غرور اختیار کیا، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ اور تمام قسم کی نیکیوں سے دور ہو جاؤ،
جب ان لوگوں نے جو مطیع و پروردگار تھے اور جن کی تعداد 10,000 سے کچھ زیادہ تھی دیکھا کہ یہ 70,000 آدمی ہماری نصیحت کو نہیں مانتے اور ہمارے ڈرانے اور خوف دلانے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، تو ان کو چھوڑ کر ایک اور شہر میں جو اس شہر کے قریب تھا چلے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب خدا ان پر بھی نازل ہو جائے اور ہم بھی ان کے ہمراہ اس میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے رات کو وہاں سے نکل گئے۔ خداوند عالم نے ان سب کو مسخ کر کے بندر بنا دیا اور شہر کا دروازہ اسی طرح بند رہا کہ نہ کوئی شہر میں جاتا تھا اور نہ کوئی باہر آتا تھا۔ آس پاس کی بستیوں والے یہ حال سن کر وہاں آئے اور فصیل پر سیڑھیاں لگا کر اوپر چڑھے۔ جب اوپر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب عورتیں اور مرد بندر بن گئے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے ہیں، اور یہ دیکھنے والے اپنے آشناؤں، قریبیوں اور دوستوں کو شناخت کرتے تھے، اور اگر کسی سے کہتے تھے کہ تو فلاں مرد یا فلاں عورت ہے تو وہ آنکھوں میں آنسو بھر لاتے تھے اور سر کے اشارے سے ہاں یا نہیں کا جواب دیتے تھے۔ غرض 3 روز اسی حال میں رہے، پھر حق تعالی نے ہوا اور بارش کو ان پر بھیجا اور اس نے ان کو دریا میں لے ڈالا اور سب کو ہلاک کر دیا، اور 3 دن بعد کوئی مسخ شدہ دنیا میں باقی نہ رہا۔ اور یہ جو ویسی صورتیں دنیا میں دیکھتے ہو یہ ان کے مشابہ اور ان سے ملتی جلتی ہیں، بعین ہی وہی اور ان کی نسل سے نہیں۔ مولا امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ صرف مچھلی کا شکار کرنے سے ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، پس خدا کے نزدیک ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا اور ان کے حرم کی حد تک حرمت کی۔ اگرچہ خدا نے دنیا میں ان کو مسخ نہیں کیا، مگر آخرت میں جو عذاب ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ مسخ ہونے کے عذاب سے کئی گنا زیادہ ہے۔ کسی نے عرض کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ حدیث پاک آپ کی زبان سے سنی۔ کسی ناسبی نے ہم سے کہا کہ اگر امام حسین صلوات اللہ علیہ وآلہ کا قتل بے جا اور باطل تھا تو اس گناہ شنبہ کے دن مچھلی کے شکار کرنے کے گناہ سے بہت بڑھ کر ہوا۔ پھر کس لیے اللہ تعالیٰ نے قاتلان حسین صلوات اللہ علیہ وآلہ پر غضبناک نہیں ہوا جیسا کہ مچھلی کے شکار کرنے والوں پر غضبناک ہوا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان ناسبیوں سے کہہ دو کہ اگرچہ شیطان کے گناہ کافروں کے گناہوں سے جن کو اس نے بہکایا ہے بدرجہ بڑھ کر ہیں، اور خدا نے ان میں سے جس کو چاہا ہے ہلاک بھی کیا ہے، مثلا قوم نوح و فرعون، مگر شیطان کو کس لیے ہلاک نہیں کیا، حالانکہ وہ ہلاکت کا ان کی نسبت زیادہ تر مستحق ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ ان لوگوں کو تو ہلاک کر دیا جو اعمال مہلک کے بجا لانے میں شیطان سے کم تر تھے، اور اس کو باقی رکھا، حالانکہ رسوا کرنے والے گناہ اور اس سے ان کی نسبت زیادہ تر ظہور میں آئے۔ سنو، جبکہ ہمارا پروردگار حکیم ہے تو بعض کے ہلاک کرنے اور بعض کے باقی رکھنے میں جو اس کی تدبیر ہے وہ عین حکمت ہے۔ پس ان ہفتے کے دن شکار کرنے والوں اور مولا کریم کربلا صلوات اللہ علیہ وآلہ کے قاتلوں کا بھی یہی حال ہے۔ دونوں فریقوں میں جس بات کو بہتر اور قرین مصلحت سمجھا عمل میں لایا، اس کے کاروبار کی نسبت کوئی بندہ اعتراض اور سوال نہیں کر سکتا، اور بندوں سے ان کے اعمال کی نسبت سوال کیا جائے گا۔ دوستو، یہ مسخ ہونے والی روایت جو ہے مولا امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ وآلہ سے ایک اور روایت منسوب ہے۔ ایک دفعہ مولا حج پہ تشریف لے گئے تو مولا کے ایک ساتھی نے کہا، مولا اس سال تو حاجی بہت زیادہ آئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ان میں کچھ حاجی بھی ہیں۔ تو اس نے عرض کیا، مولا کچھ نہیں، بہت زیادہ حاجی ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیاں بلند فرمائیں اور فرمایا کہ اس کے درمیان میں سے دیکھ۔ اب جب اس نے دیکھا تو ان میں اکثریت جانوروں کی شکل میں تھی، کوئی بندر، کوئی سور، کوئی گدھا، کوئی بھیڑیا، اس طرح سب جانور وہاں پھر رہے تھے، چند ایک ان میں انسان تھے۔ تو مولا نے فرمایا، بس اتنے ہی حاجی ہیں جتنے تمہیں انسان نظر آئے ہیں۔ تو دوستو، اصل بات عقیدے کی پختگی ہے، پاک خاندان کے ساتھ غلامی کا رشتہ ہے۔ جو شخص پاک خاندان صلوات اللہ علیہ مجمعین کی ولایت پہ اقرار کرے گا اور ان کو اپنی جان، مال، عزت، ناموس، دین، ایمان، ہر چیز کا مالک سمجھے گا، وہی شخص کامیاب ہے۔ اور جو شخص
یہ چیزیں اپنی ملکیت سمجھتا ہے وہی شخص کسی نہ کسی جانور کی شکل میں محشور ہوگا۔ دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں پاک خاندان کی سچی ولایت پر اقرار کرنے، قائم رہنے اور ان کی محبت کو دل و جان سے قبول کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔